السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 5 سوال و جواب اس کا حل کریں گے۔ سبق کا نام ہے پیاری چڑیوں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کے شاعر کا پورا نام لکھیے۔ جواب کیا ہوگا؟ ان کا پورا نام شبیر حسن خان تھا۔ سوال نمبر 2، شاعر کی سوانح عمری کس نام سے شائع ہوئی ہے؟ جواب ہوگا، شاعر کی سوانح عمری یادوں کی بارات کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم کا وہ شعر لکھیے جس میں لفظ غوطے استعمال کیا گیا ہے۔ جواب ہوگا، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلائے، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگائے۔ کیا ہے؟ ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلائے، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگائے۔ تو یہ آپ کا وہ شعر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر چڑیوں کو نہر پر کیوں بلا رہا ہے؟ جواب ہوگا، شاعر چاہتا ہے کہ چڑیاں خوشی سے نہر پر بھی گنگنائے اور چہچہائے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر چڑیوں کو کہاں لوٹنے کو کہہ رہا ہے؟ جواب ہوگا، شاعر چڑیوں کو گھاس پر لوٹنے کو کہہ رہا ہے۔ شاعر بیتاب کیوں ہے؟ جواب ہوگا، شاعر چڑیوں سے بہت متاثر ہے اور ان کے جلوہ دیکھ کر دلی سکون پانا چاہتا ہے۔ آگے ہے، قوسین سے مناسب لفظ چن کر درج ذیل مصرع مکمل کیجیے۔ تو یہ ہے آپ کا خالی جگہ ہے، اس کو آپشن دیا ہوا ہے، 3 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک آپشن صحیح ہے اور اس کو آپ کو فل کرنا بھرنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے، خالی جگہ ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کیا ہوگا؟ لٹکتی مہکتی لچکتی، تینوں میں سے ایک صحیح ہے، تو ہم لوگ پڑھے ہیں لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ۔ نمبر 2، خالی جگہ کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، یعنی پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، یا چہک کر یا چمک کر۔ تو پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، یہ صحیح جواب ہے۔ 3 نمبر میں ہے، میں بیتاب ہوں مجھ کو دکھاؤ۔ کیا دکھاؤ؟ راستہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، نقشہ دکھاؤ۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ جلوہ دکھاؤ۔ میں بیتاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ۔ آپ کو یہ نظم کیوں پسند ہے؟ تو جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، مجھے یہ نظم اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں شاعر نے پیاری چڑیوں کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ چڑیوں کا چہچہانا، گنگنانا، ادھر ادھر آنا جانا، چشمے میں غوطے لگانا، کبھی گھاس پر لوٹنا اور آپس میں مل کر باتیں کرنا ایک دلکش اور خوشگوار منظر پیش کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں دل کو سکون دیتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ نظم بہت پسند ہے۔ تو آپ کا یہ امپورٹنٹ سوال ہے، آپ اسے ضرور یاد کریں، اور اسے پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کو یہ نظم کیوں پسند ہے؟ مجھے یہ نظم اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں شاعر نے پیاری چڑیوں کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ چڑیوں کا چہچہانا، گنگنانا، ادھر ادھر آنا جانا، چشمے میں غوطے لگانا، کبھی گھاس پر لوٹنا اور آپس میں مل کر باتیں کرنا ایک دلکش اور خوشگوار منظر پیش کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں دل کو سکون دیتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ نظم بہت پسند ہے۔ آگے ہے، اس نظم میں شاعر نے آؤ جاؤ جیسے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں ان سب کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں۔ یعنی کہ حروف تہجی میں جیسے پہلے الف آئے گا، پھر با آئے گا، پھر پا آئے گا، پھر تا آئے گا، پھر تا آئے گا، اس طریقے سے مطلب حروف تہجی کو ترتیب سے لکھنا ہے نا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آؤ، پھر با آئے گا بناؤ، پھر با ہے بتاؤ، پھر فا ہے فڑفڑاؤ، جاؤ چہچہاؤ، دباؤ دکھاؤ، کھاؤ گاؤ، لبھاؤ ہلاؤ۔ یہ سارے جو ہے حروف تہجی کے ترتیب وار سے آپ کو لکھ کر بتائے گئے ہیں۔ اسے یہ تو آپ کو آپشن دیا رہے گا، یا پھر اسے اگر آپ اس طریقے سے کویشچن آتے ہیں امتحانات میں تو آپ کو اسے بتانا ہے۔ تو آج کا یہ سوال و جواب آپ کا پیاری چڑیوں میں آپ کو یہ سوال و جواب تھے، اسے آپ
ضرور اچھے طریقے سے دیکھیں اور اسے سمجھیں اور یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبرات حاصل ہوں۔ السلام علیکم۔